بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چہروں کی تشخیص نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اسرائیلی ہیں یا لبنانی، مسلمان ہیں یا عیسائی، لیکن میرا چہرہ پہچان لیا گیا۔ دور کسی نے چیخ کر وہاں کی مقامی زبان میں کچھ کہا۔ میں نے فوراً ہی اپنے ایک ساتھی کے دماغ میں پہنچ کر اس کا ترجمہ معلوم کیا۔ وہ کہہ رہا تھا، ارے یہ تو کرسٹوفر میکی ہے۔ اگرچہ میں اپنے ساتھ ہتھیار رکھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن وہ ایسا موقع تھا کہ مجھے ایک انسپیکٹر کی حیثیت سے کم از کم ایک ریوالور اپنے پاس رکھنا پڑا۔ میری کمر سے کارتوس کی پیٹی بندی ہوئی تھی اور ہولسٹر میں ریوالور تھا۔ سائلنسر جیب میں رکھ لیا تھا تاکہ وقت پر کام آئے اور میں مجبور ہو جاؤں تو وہ ہتھیار استعمال کر سکوں، لیکن جتنی دیر میں ریوالور نکالتا مجھے گولی مار دی جاتی۔ لہٰذا میں نے گیٹ پر ڈیوٹی دینے والے سیکیورٹی گارڈز کے افسر کے دماغ سے کام لیا۔ جس ہیڈ لائٹ سے ہم پر روشنی پھینکی جا رہی تھی، اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ایک شخص نے چیخ کر کہا، میں کرسٹوفر میکی اور اس کے ساتھیوں سے کہتا ہوں فوراً اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیں، ہم ان پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی سیکیورٹی گارڈ کے افسر نے ریوالور نکال کر پہلی گولی اسی بولنے والے پر چلائی، دوسری گولی سے اس ہیڈ لائٹ کا نشانہ لیا۔ دونوں ہی نشانے صحیح تھے۔ ایک طرف سے چیخ بلند ہوئی، دوسری طرف سے شیشوں کا چھناکا ہوا اور روشنی بجھ گئی۔ اتنی سی مہلت کافی تھی۔ تمام مجاہدین نے دوڑ لگائی، کچھ نے کلا بازیاں کھائیں۔ میں نے زمین پر گر کر لڑکتے ہوئے دوسری ہیڈ لائٹ پر فائر کیا جو روشن ہو چکی تھی۔ میری گولی نے یہ ثابت کر دیا کہ روشنی کی عمر بھی لمحاتی ہوتی ہے، بلبلے کی طرح ابھرتی ہے اور ڈوب جاتی ہے۔ ویسے بالکل تاریکی نہیں تھی، قلعے کے اس حصے میں خاص مقام پر بلب روشن تھے، ان کی روشنی میں بہت کچھ دیکھا جا سکتا تھا۔ میں نے پھر زمین پر لڑکتے ہوئے ادھر کروٹ لی جدھر ایک دروازہ تھا۔ اسی دروازے سے گزر کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر ٹاور کی بلندی تک پہنچا جا سکتا تھا۔ میں نے وہاں کھڑے ہوئے ایک مسلح گارڈ پر فائر کیا۔ جتنی دیر مجھے لڑکنے لگتی اتنی دیر میں دماغی طور پر اس سیکیورٹی گارڈ سے کام لیتا تھا۔ اس نے بھی دروازے پر کھڑے ہوئے دوسرے گارڈ پر گولی چلائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کھڑے ہوئے دونوں مسلح دشمن زمین بوس ہو گئے۔ میرے لیے دروازہ کھلا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر بھاگتا ہوا رینگتا ہوا دروازے کے اندر پہنچ گیا۔ وہاں میں اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ ایک زبردست ٹھوکر لگی۔ میں نیم تاریکی میں لڑکتا ہوا ذرا دور جا گرا، چاروں شانے چت ہو گیا۔ اس کے بعد اٹھ نہ سکا۔ ایک رائفل میری کان پٹی سے لگ گئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، خبردار، ریوالور پھینک دو، ہم تمہیں زندہ گرفتار کرنے پر مجبور ہیں، ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے۔ دوسری طرف سے ایک آواز آئی، مسٹر میکی، تمہارا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے۔ تمہاری وہ ٹیم جو قلعے کے اگلے حصے سے داخل ہونے والی تھی، اس کے تمام فلسطینی چھوکرے ہمارے قیدی بن چکے ہیں اور تمہاری وہ چادر والی۔ تیسری آواز آئی، ہم کہتے ہیں ریوالور پھینک دو۔ شرافت سے اٹھ کر مائک کے پاس آؤ اور اعلان کرو کہ تم ہتھیار پھینک رہے ہو تاکہ تمہارے ساتھی بھی ہتھیار پھینکنے پر مجبور ہو جائیں۔ میں نے ریوالور پھینک دیا، پھر وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں 3 مسلح جوان نظر آئے، چوتھا ایک عمر رسیدہ آفیسر لگتا تھا۔ وہ مائک کے سامنے کھڑا ہوا مجھے ہاتھ کے اشارے سے آنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ انہوں نے پہلے سے وہ مائکرو فون لا کر رکھا تھا تاکہ مجھ سے اعلان کرا سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں میرے منصوبے کی اطلاع بہت پہلے ہی مل چکی تھی۔ سوال پیدا ہوتا تھا، یہ اطلاع کس نے پہنچائی؟ ایک شخص میرے پیچھے رائفل لیے کھڑا ہوا تھا۔ رائفل کی نال میری پشت سے لگی ہوئی تھی، باقی 2 میرے سامنے فاصلے پر رائفلیں تانے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے دونوں کے دماغوں کو باری باری کنٹرول کیا، پھر تو وہی تماشا ہوتا جو میں دکھانا چاہتا تھا۔ ان میں سے ایک نے میرے پیچھے کھڑے ہوئے شخص کا نشانہ لیا، دوسرے نے نشانہ لینے والے کا نشانہ لیا۔ نتیجے کے طور پر وہاں 2 لاشیں فرش پر تڑپنے لگیں۔ آفیسر نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تیسرے مسلح جوان نے فوراً ہی اپنی رائفل کا رخ اپنے آفیسر کی طرف کرتے ہوئے کہا، سوری، ہم میکی کے آدمی ہیں۔ مسٹر میکی یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ تمہیں ان کے منصوبے کا علم کیسے ہوا؟ آفیسر اپنا ہاتھ آہستہ آہستہ بڑھاتا ہوا مائک کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ مائک کا سوئچ آن کرنا چاہتا تھا تاکہ ہماری باتیں دوسری طرف سنی جا سکیں، یعنی اس مائکرو فون کے ذریعے ہماری آواز صرف مجاہدین اور دوسرے لڑنے والوں تک ہی نہیں بلکہ اس قلعے کے مختلف اہم مقامات تک پہنچتی اور وہ سب سمجھ لیتے کہ جو جال میرے لیے بچھایا گیا
کیا ہے؟ اس میں سی سرپینٹ کے آدمی خود ہی الجھ گئے ہیں، میری جیت کو ہار میں بدلنے والے خود شکست کھا رہے ہیں، لیکن وہ مائک کے سوئچ کو آن نہ کر سکا۔ میں نے اس مسلح جوان کی کمر پر ایک زور کی لات ماری، وہ لڑکھڑاتا ہوا جا کر اپنے آفیسر کے اوپر گرا، وہ دونوں ٹکراتے ہوئے پچھلی دیوار سے جا کر لگ گئے، رائفل ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اس دوران میری خیال خوانی کی گرفت سے آزاد ہو چکا تھا، کیونکہ میں حاضر دماغ رہ کر ان سے نمٹ رہا تھا۔ جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچا، وہ رائفل سیدھی کر کے میرا نشانہ نہ لے سکا۔ میں نے اس کے پیٹ میں ایک لات مار دی، جیسے ہی وہ جھکا اس کے منہ پر ایک گونسا رسید کیا، وہ پھر سیدھا ہو کر دیوار سے لگ گیا۔ میں نے پوچھا، اپنے آفیسر پر رائفل تان رہے تھے، شرم نہیں آتی؟ چلو ہتھیار آفیسر کو دو تاکہ یہ ہم دونوں کو گولیوں کا نشانہ بنا سکے۔ میری بات ختم ہوتے ہی آفیسر نے اس سے رائفل چھین لی، پھر وہ میرا نشانہ پہلے لینا چاہتا تھا، لیکن میں نے رائفل کا رخ دوسری طرف کر دیا۔ فائرنگ ہوئی اور اس کا وہ تیسرا محافظ بھی فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑا تو وہ بکھلا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جتنی دیر میں وہ سمجھتا، میں اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے ایک کراٹے کا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کیا، رائفل چھوٹ کر گر پڑی۔ میں نے ایک بازو کو اس کی گردن میں ہار کی طرح پہنایا، پھر اسے دبوچ کر پوچھا، ہاں تو بتاؤ میرے منصوبے کا علم کیسے ہوا؟ کس نے میرے یہاں آنے کی اطلاع دی؟ اس کی گردن میرے بازو میں جکڑی ہوئی تھی، سانس رکتی جا رہی تھی۔ وہ گھبرا کر بولا، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے سی سرپینٹ نے اطلاع دی تھی کہ کرسٹوفر میکی قلعے کے ساحلی دروازے سے آنے والا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ قلعے کے سامنے سے تمہارے جو ساتھی آنے والے ہیں، ان پر ہمارے دوسرے آدمی قابو پا لیں گے۔ میری اطلاع کے مطابق ان پر قابو پا لیا گیا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ اس کے بولنے کے دوران اس کے دماغ کو بھی پڑ رہا تھا، واقعی اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ جو اطلاع سی سرپینٹ کی طرف سے ملی تھی وہی مجھے سنا رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک اسی طرح اس کی گردن دبوچے رہا اور خیال خوانی کے ذریعے مجاہدین کی خبر لیتا رہا۔ وہ بڑی کامیابی سے محاذ آرائی کر رہے تھے اور جوابی فائرنگ کرتے جا رہے تھے۔ ان میں سے 2 ہلاک ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے کتنے ہی دشمنوں کو مار گرایا تھا۔ جس سیکیورٹی آفیسر کے دماغ میں نے قبضہ جمایا تھا، اس کا دماغ پھر مجھے نہ مل سکا، یعنی وہ کسی کی گولی کا نشانہ بن چکا تھا۔ میں نے اس کی گردن کو چھوڑتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں قلعے کے اس حصے کا کنٹرول تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہاں کے تمام مسلح گارڈز تمہارا حکم مانتے ہیں۔ چلو سوئچ آن کرو اور انہیں ہتھیار پھینکنے کا حکم دو۔ میں کن آنکھیوں سے ان ہتھیاروں کو دیکھ رہا تھا جو مردہ گارڈز کے پاس پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، کوئی چالاکی نہیں چلے گی، سیدھی طرح میرے حکم کی تعمیل کرو۔ وہ اتنی آسانی سے تعمیل کرنے والا نہیں تھا۔ میں نے ٹیلی پیتھی کا سہارا لیا تو اس نے سوئچ کو آن کرتے ہی باوقار انداز میں حکم دیا، ہیلو اٹینشن پلیز۔ میں سی سرپینٹ کے حکم سے اپنے مسلح جوانوں کو حکم دیتا ہوں وہ فوراً ہتھیار پھینک دیں۔ اس نے 3 بار یہ اعلان کیا، فائرنگ رک گئی۔ اس کی آواز سپیکر کے ذریعے قلعے کے اندرونی حصوں میں نہ جانے کہاں کہاں گونج رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، میرے تمام مسلح جوان ہتھیار پھینکنے کے بعد اپنے اپنے ہاتھ اٹھا کر ساحلی گیٹ کے قریب کھلے چبوترے پر آ کر کھڑے ہو جائیں۔ جیسے ہی اس کی بات ختم ہوئی، میں نے مائک کے سوئچ کو آف کر دیا، پھر اسے جکڑ کر مائک سے ذرا پرے لے گیا، اس کے ساتھ ہی خیال خوانی کی چھلانگ لگائی۔ سی سرپینٹ یہ اعلان سن کر حیران تھا۔ اس نے ایک بٹن دبا کر پوچھا، یہ کیا بکواس ہے؟ کیا آفیسر تھرمون کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اسے فوراً حراست میں لیا جائے اور اس سے جواب طلب کیا جائے۔ اس کے بعد وہ دوسرا سوئچ آن کر کے اپنی طرف سے اعلان کرنا چاہتا تھا کہ کوئی ہتھیار نہ پھینکے۔ اس کے سامنے میز پر شراب سے بھرا ہوا جام رکھا تھا۔ میں نے اس کے دل میں خواہش پیدا کی، پہلے وہ 2 گھونٹ پیے، پھر آفیسر تھرمون کے اعلان کے خلاف دوسرا اعلان کرے اور اپنے آدمیوں کو لڑتے رہنے کا حکم دے۔ اس نے غصے سے جام اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا، 2 گھونٹ پینا چاہتا تھا لیکن 4 بڑے بڑے گھونٹ اس نے حلق میں اتارے۔ پینے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک زور کی سانس کھینچی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زور کا ٹھسکا لگا، اخبار کی کھانسی شروع ہو گئی، سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ وہ سینہ تھام کر میز پر جھکا، اس کی آنکھوں سے اور ناک سے پانی بہ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ بھلا ایسے میں اعلان کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے پھر آفیسر تھرمون کے ساتھ مائک کے قریب آ کر سوئچ کو آن کیا۔ اس بار میں نے اعلان کرتے ہوئے کہا، میں کرسٹوفر میکی اپنے دلیر جوانوں سے مخاطب ہوں۔ جو لوگ کھلے چبوترے پر پہنچ چکے ہیں انہیں چاروں طرف سے گھیر کر اس گودام تک لے جاؤ جہاں سمگلنگ کا مال رکھا جاتا ہے۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے دیکھا میرے حکم کی تعمیل ہو رہی تھی۔ میں آفیسر تھرمون کو
वहाँ से धक्का देता हुआ जीने के पास ले गया। फिर कहा, चुपचाप जीना चढ़ते हुए ऊपर कंट्रोल रूम में चलो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, तुम आजाद हो। इसने हैरानी और बेयकीनी से देखा, फिर दौड़ते हुए जीने पर चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगा। मैंने एक खिड़की खोल कर देखा, मेरे साथ आने वाले मुजाहिदीन तमाम निहत्थे गार्ड्स को घेर कर गोदाम के सामने ले आए थे। मैं खिड़की की तरफ से पलटकर माइक के पास आया। उधर ऑफिसर थर्मोन तेजी से चढ़ता जा रहा था। अभी ऊपर पहुंचने में देर थी। मैंने एक माइक के स्विच को ऑन करते हुए मुजाहिदीन को मुखातिब किया और कहा, इस साहिली गेट से हम दाखिल हुए थे, वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर की जेब में गोदाम की चाबियां हैं, इन्हें निकाल कर ताला खोलो और निहत्थे गार्ड्स को बंद कर दो। ख्वाह मुख्वाह किसी की जिंदगी से खेला न जाए। वो मेरे हुक्म की तामील करने लगे। मैं ऑफिसर थर्मोन के दिमाग में पहुंच गया, लेकिन मुझे सी सरपेंट के दिमाग में पहुंचना चाहिए था। मैंने देखा कि थर्मोन ऊपर पहुंच चुका है तो इसे फिर पलटा दिया। वो तेजी से दौड़ते हुए जीने से उतरने लगा। अब वो नीचे मेरी तरफ आ रहा था। मैंने सी सरपेंट के दिमाग में छलांग लगाई। वो अपनी खांसी पर काबू पा चुका था। बटन दबाकर किले के साहिली इलाके वाले गार्ड्स को हुक्म देना चाहता था कि हथियार न फेंकें, जंग जारी रखें। फिर इसे ख्याल आया बहुत देर हो चुकी है, इतनी देर में वो हथियार फेंक कर मुजाहिदीन के काबू में आ गए होंगे। वो दूसरा बटन ऑन करके किले के दूसरे हिस्से के मुसल्ला गार्ड्स को इधर भेजना चाहता था। इसका हाथ दूसरे बटन की तरफ बढ़ रहा था। मैंने इसे जाम की तरफ बढ़ा दिया। इसने बे इख्तियार इसे थाम कर हैरानी से सोचा, मैं ख्वाह मुख्वाह पीने क्यों लगता हूँ, वो भी ऐसे वक्त जबकि मैकी हीरो बनकर जुर्रत का मुजाहरा कर रहा है, मेरे किले में दाखिल होकर तबाही मचा रहा है। मैंने इसकी सोच में कहा, इसीलिए तो अपने दिमाग को पेट्रोल पहुंचा रहा हूं ताकि ये अच्छी तरह काम कर सके। अक्सर शराब पीने वाले इस लानत को पेट्रोल कहते हैं। इनका दावा है कि इसके जरिए दिमाग की गाड़ी चलती है और खूब चलती है। लिहाजा वो भी जाम उठाकर ऊपर सांस खींचते हुए पीने लगा। जाहिर था फिर इसे ठुसका लगता, ना लगता तो मैं पहुंचाता और मैंने पहुंचाया। नतीजा ये हुआ कि वो दूसरी बार बटन ना दबा सका। मैं इधर से फुर्सत पाते ही जीने की तरफ देखने लगा। ऑफिसर थर्मोन तेजी से उतरता हुआ नीचे आ रहा था। मैंने इसे घूर कर देखते हुए डांट कर पूछा, ये क्या हरकत है, मैंने तुम्हें ऊपर जाने के लिए कहा था, यू ब्लडी फूल, चलो ऊपर जाओ। वो बेचारा ऊपर जाकर नीचे आया था, बुरी तरह हाँप रहा था, जाना नहीं चाहता था। मैंने फिर इसे पलटाकर ऊपर की तरफ दौड़ा दिया। वो तेजी से दौड़ने लगा। जब जरा ऊपर पहुंचा तो मैंने इसके दिमाग को आजाद छोड़ दिया। वो ठिठक गया, रुक कर सोचने लगा, मैं फिर ऊपर जा रहा हूँ। मैंने बुलंद आवाज से कहा, जो हुक्म दिया है इस पर अमल करो। वो फौरन ही ऊपर की तरफ इस ख्याल से जाने लगा कि कंट्रोल रूम में इसके आदमी हैं, इनके जरिए वो मुझे जेर कर सकेगा। बहरहाल उधर वो दौड़ने लगा। इधर मैंने मुजाहिदीन की खबर ली। उन्होंने तमाम निहत्थे गार्ड्स को गोदाम में बंद कर दिया था। वहाँ से मैंने सी सरपेंट के दिमाग में छलांग लगाई। वो खांसने के दौरान अपने सीने को सहला रहा था। मैंने इसके दिमाग को टटोलना शुरू किया, इस सवाल का जवाब तलाश किया, आखिर इसे मेरे मंसूबे का इल्म कैसे हुआ था। इसकी सोच ने बताया, इसे खुफिया तौर पर इतला दी गई थी। इससे कहा गया था किले के अगले दरवाजे को और पिछले साहिली दरवाजे को खुला रखा जाए, या जिस अंदाज में भी मैकी दाखिल होना चाहे इसे दाखिल होने दिया जाए। एक तरफ मैकी को और दूसरी तरफ इस चादर वाली औरत को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। इन्हें जिंदा गिरफ्तार किया जाए, इनके बाकी साथी मारे जाएं, कोई बात नहीं। सी सरपेंट की सोच पढ़कर मुझे मायूसी हुई। मुझे यकीन था कि वो इस किले का मालिक है, मुख्तार है, और इसके हुक्म से यहाँ कोई शख्स अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता है। तो फिर इसे मेरे मंसूबे के मुतालिक बहुत कुछ मालूम होगा और मालूमात हासिल करने के जराए भी मालूम होंगे। सी सरपेंट की सोच कह रही थी, ये पहली बार खुफिया तरीके से इतला मिली है। इसे यकीन नहीं था कि इतला के मुताबिक एक तरफ क्रिस्टोफर मैकी और दूसरी तरफ से कोई चादर वाली किले में दाखिल होना चाहती है और इनके साथ 10-10 अफराद हैं। वैसे यकीन न होने के बावजूद इसने अपने मुसल्लह गार्ड्स को मोहतात रहने के लिए कहा था। अब सी सरपेंट को यकीन हो गया था कि वो अपने ठुसके और खांसी पर काबू पाते हुए दो परेशान कुन ख्यालात में उलझा हुआ था। एक तो ये कि बार बार वो क्यों पी रहा है और इसे ठुसके क्यों लग रहे हैं, दूसरी ये कि इतला किसने दी थी। मैं एक जगह ठहर नहीं सकता था, ख्याल ख्वानी की छलांगे लगा रहा था। अगरचे किले के साहिली हिस्से पर काबज हो रहा था, यहाँ के लोगों पर गाल आ रहा था, ताहम किला बहुत दूर था, फैला हुआ था और मेरा राज फाश हो चुका था। मेरे खिलाफ मुखबरी करने वाला एक था या कई थे, मैं नहीं समझ सकता था। अगर एक से ज्यादा होंगे तो यकीनन वो किले में भी होंगे और इनकी नजरें मुझ पर
پر ہوں گی اور وہ کسی مناسب موقع کے انتظار میں ہوں گے۔ میرے لیے دانشمندی یہی تھی کہ جلد سے جلد سی سرپنٹ کے سر پر پہنچ جاؤں، اسے اپنے قابو میں کروں گا تو پورا قلعہ میرے قابو میں رہے گا۔ میں نے اس کے دماغ سے معلوم کیا وہ جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ کون سا ہوگا۔ اس دوران سی سرپنٹ انٹرکام کے ذریعے اپنے خاص ماتحتوں کی رپورٹ سن رہا تھا۔ وہ بتا رہے تھے کہ ٹاور کے نچلے حصے میں جہاں کرسٹوفر میکی ہنگامے کر رہا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے ان کے لیے بہترین فائٹر خفیہ راستوں سے گزر رہے ہیں۔ میں نے فوراً ہی فرش پر پڑے ہوئے اپنے ریوالور کو اٹھا کر اسے پوری طرح لوڈ کیا، پھر اسے ہولسٹر میں رکھ کر ایک رائفل اٹھا لی۔ وہاں سے پلٹ کر اس دروازے کو کھولتے ہوئے دوسری طرف نکل گیا جو خفیہ راستوں کی طرف لے جاتا تھا۔ جو بہترین فائٹر میری طرف آ رہے تھے میں خود ان کی طرف بڑھنے لگا۔ یہی ایک راستہ تھا۔ اگر میں دوسرے راستوں سے سی سرپنٹ تک پہنچنا چاہتا تو پتہ نہیں کن مقامات پر کتنے پہرے داروں کی ڈیوٹی تھی اور وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے، مجھے وارننگ دیتے یا وارننگ دیے بغیر ہی گولی مار دیتے۔ وہ خفیہ راستہ ایک لمبی سرنگ کی طرح تھا لیکن وہ زمین دوز نہیں تھا۔ وہاں نیم تاریکی تھی، کافی فاصلوں پر دھیمی روشنی کے بلب لگے ہوئے تھے جن کی وجہ سے راستہ سجائی دیتا تھا۔ ذرا دور جانے کے بعد ہی مجھے کئی قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ میں ایک جگہ دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ آنے والے جلد ہی نظر آ گئے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی ذرا سنبھلے۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر قریب ہی بلب پر فائر کیا۔ وہ بلب ایک چھناکے سے ٹوٹا۔ اس حصے میں اچھی خاصی تاریکی چھا گئی۔ فائر کرتے ہی میں زمین پر گر پڑا تھا کیونکہ وہ لوگ ٹارچ روشن کر رہے تھے۔ جہاں جہاں ٹارچ روشن ہوئی وہاں میں نے لڑکتے ہوئے کروٹ بدلتے ہوئے کئی فائر کیے اور کئی چیخیں سنتا رہا۔ ٹارچیں بجھ گئیں۔ اب کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ میری طرف روشنی پھینک سکتا۔ آنے والوں کے پیچھے بہت دور ایک بلب روشن تھا۔ اس کی روشنی بمشکل ہم تک پہنچ رہی تھی، پھر بھی ان میں سے ایک ذرا حاضر دماغ تھا۔ اس نے فوراً ہی اس بلب پر فائرنگ کی تاکہ بالکل تاریکی چھا جائے اور میں ان پر جوابی فائرنگ نہ کر سکوں۔ اب ہر طرف مکمل تاریکی تھی۔ ہمارے درمیان اندھیرے کا کھیل شروع ہو گیا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، گہری تاریکی میں دیوار کا سہارا لے کر راستہ تلاش کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی اس سرنگ نما راستے کے درمیان تنہا کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں سے بھی فائرنگ ہو سکتی ہے لیکن فائرنگ کرنا بھی حماقت ہوتی کیونکہ ریوالور سے یا رائفل سے تاریکی میں شعلے بلند ہوتے اور یہ معلوم ہو جاتا کہ فائرنگ کرنے والا کہاں ہے، پھر جوابی فائرنگ اسے ہمیشہ کے لیے چاٹ جاتی۔ میں دیوار سے ذرا ہٹ کر چلنے لگا، بہت آہستہ آہستہ پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا تھا لیکن یہی طریقہ وہ بھی استعمال کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی دیوار کا سہارا نہیں لیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مقام پر دو آدمیوں سے ٹکر ہو گئی۔ میں فوراً ہی اچھل کر پیچھے چلا آیا۔ اس کے بعد ایسی آوازیں آئیں جیسے باقی افراد آپس میں ٹکرا گئے ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے، یقیناً ایک دوسرے کو میکی سمجھ رہے تھے۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، رائفل کو نال کی طرف سے پکڑ لیا، پھر اندازے سے آواز کی سمت حملہ کیا۔ رائفل کا کنندہ کسی پر پڑا، ایک دلدوز چیخ نکلی۔ میں نے پھر اندازے سے گھمایا، وار خالی گیا۔ دوسری بار میں نے پینترا بدل کر رائفل کو گھمایا، اس بار ایک چیخ بلند ہوئی۔ میں نے ذرا رک کر اس کی سونگن لی، پتہ چلا وہ دونوں زمین پر گر پڑے ہیں اور بے اختیار کرا رہے ہیں۔ میں نے کراہنے کی آواز کو غور سے سنا، سمت کا تعین کیا، پھر حملہ کیا۔ اس بار وہی چیخیں سنائی دیں، شاید وہ فرش پر گر پڑے ہوں گے اور تڑپ رہے ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص ڈوبتی ہوئی آواز میں بڑبڑا کر رہ گیا، لیکن وہ مقامی زبان کی بڑبڑاہٹ تھی۔ میں اس کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتا تھا اور نہ ہی یہ جان سکتا تھا کہ مجھ پر حملہ کرنے والے کتنے تھے، کتنے مر چکے تھے اور کتنے زخمی تھے۔ ان میں سے کسی کی ٹارچ لے کر روشن کرنا بھی دانشمندی نہیں تھی۔ میں نے رائفل کو وہیں چھوڑ دیا، زمین پر اوندا لیٹ کر آہستہ آہستہ رینگنے لگا۔ ایک لاش کے پاس پہنچا، پھر اس کے اوپر سے گزرتا ہوا آگے بڑھا، آگے پھر ایک لاش پر سے گزرنا پڑا۔ یہی طریقہ مناسب تھا۔ میں رینگتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ اگر کوئی دشمن زندہ تھا یا زخمی حالت میں تھا تو تاریکی میں رینگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب بہت فاصلے پر ایک اور بلب نظر آیا تو میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، لوگ مجھ سے بہت دور رہ گئے تھے۔ میں وہاں سے اٹھ کر دوڑتا ہوا اس راستے پر جانے لگا جو مجھے سی سرپنٹ تک پہنچا سکتا تھا۔ اچانک ہی میں روشنی میں نہا گیا، دوڑتے دوڑتے ایک دم ٹھٹک گیا، چاروں طرف حیرانی سے دیکھنے لگا۔ وہاں چاروں طرف ہیڈ لائٹس نظر آ رہی تھی، ایک اسپیکر سے کہا سنائی دے رہا تھا، پھر سی سرپنٹ کی آواز سنائی دی، مسٹر میکی ہم تمہیں بڑی وضاحت سے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ریوالور پھینک دو
وہ محض ایک کھلونا نکارا کھلونا ہے. تم کتنوں پر فائرنگ کرو گے, کتنی لائٹیں کو بجاؤ گے؟ وہ درست کہہ رہا تھا. میں ایک ریوالور سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. مجھے ریوالور پھینکنا پڑا. وہ کہنے لگا, میکی میں شاید یقین نہ کروں, تمہارے یہاں آنے سے پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ تم آ رہے ہو. صرف ساحلی راستے سے نہیں بلکہ اگلے دروازے سے بھی تمہاری ٹیم کے کچھ افراد یہاں پہنچنے والے ہیں. تمہیں حیرانی تو ہوگی کہ مخبر کون ہے. میں اس کی آواز سن رہا تھا اور یہ بھی سننا چاہتا تھا کہ مخبر کون ہے. اس نے کہا, پہلے میں خود حیران تھا مگر مجھے اطلاع دینے والا اب میرے پاس بیٹھا ہے. ہاں تو یوسف بتاؤ, تمہیں کرسٹوفر میکی کی پلاننگ کس طرح معلوم ہوئی؟ یوسف عربی زبان میں کہنے لگا, میں عربی نہیں سمجھتا لیکن سی سرپینٹ کے دماغ سے ترجمہ سن رہا تھا. اس نے مائکرو فون کے ذریعے کہا, کرسٹوفر میکی, اگر تم واقعی میکی ہو تو اس کی عربی اور عبرانی زبان ضرور سمجھتے ہوگے. بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے سر اٹھا کر کہا, یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے ایک غدار کی زبان سے کہہ رہا ہے. اگرچہ یہ فلسطینی مسلمان ہے لیکن مجاہدین کے درمیان رہ کر ان کے راز تم لوگوں تک پہنچاتا ہے. اس لیے تمہیں پوری بات نہیں بتائی لیکن میں سمجھ گیا ہوں. حدیقہ کے ساتھ 20 مجاہدین کو جو ٹیم تیار کی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھا. اس نے تمام پلاننگ سن لی لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, اس نے تمہیں اطلاع دیتے وقت خود کو راز میں کیوں رکھا؟ سی سرپینٹ نے ہنستے ہوئے کہا, یہ اصل آدمی نہیں ہے. تمہیں یہاں گھیرنے کا صحرا ایک دوسری ہستی کے سر ہے. یقیناً اس سے مل کر خوش ہو جاؤ گے. وہ دیکھو تمہارے سامنے دروازہ کھل رہا ہے اور وہ آ رہی ہے. اس کی بات ختم ہوتے ہی ذرا فاصلے پر ایک دروازہ کھلنے لگا. اس کھلے ہوئے دروازے کے اندر تیز روشنی تھی. وہاں سے کسی کا سایہ میرے سامنے پڑ رہا تھا. میں اسے سایہ نہیں پرچھائی کہوں گا. وہ پرچھائی چادر میں لپٹی ہوئی تھی. میرا دل دھک سے رہ گیا. سی سرپینٹ فخریہ انداز میں مسکرا رہا تھا. دیکھو, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھو, یہی وہ ہستی ہے جس نے تمہارے منصوبے کو خاک میں ملا کر رکھ دیا. وہ آ رہی تھی دروازے سے گزر کر. جب میرے سامنے روشنی میں آئی تو وہ چادر میں لپٹی ہوئی تھی. یقیناً چادر کے اندر وہ خنجر بھی ہوں گے جو اس کے خصوصی کردار کا ایک حصہ تھے, یعنی گونگی خنجر اور چادر کی علامتیں مکمل ہو رہی تھی. میں کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا. کیا مجھ پر جان دینے والی میری جان کی دشمن بن سکتی ہے؟ وہ کچھ نہیں بول رہی تھی. پہلے بھی گونگی تھی, اب بھی گونگی بنی ہوئی تھی. پھر وہ آہستہ آہستہ دوسری طرف پلٹ گئی جس دروازے سے آئی تھی. اس کی طرف منہ کر کے میری طرف اس کی پشت ہو گئی. پھر وہ چادر کھلنے لگی. دونوں بازو پھیل گئے. اس نے دونوں ہاتھوں سے چادر تھام رکھی تھی. اسے آہستہ آہستہ نیچے سرکا رہی تھی, یعنی چادر گرا رہی تھی, پردہ اٹھا رہی تھی. پہلے اس کا سر نظر آیا, پھر اس کی گھنی سیاہ ریشمی زلفیں نظر آنے لگی. پھر اس نے چادر چھوڑ دی. وہ چادر اس کی پشت پر سے سرکتی ہوئی نیچے فرش پر گر پڑی. وہ سراپا میرے سامنے بے پردہ تھی. میں کسی لمحے میں اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا. وہ میری طرف گھومنے ہی والی تھی. بڑی حسرت تھی کہ اس کا چہرہ دیکھوں, اس کی آواز سنوں, لیکن اب مجھے شدید نفرت ہو رہی تھی. میں نے سوچ لیا کہ وہ میری طرف گھوم کر خود کو دکھائے گی تو منہ پھیر لوں گا, اپنی آواز سنائے گی تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لوں گا. لیکن انگلیاں ٹھونسنے سے پہلے ہی اس کا کہا سنائی دیا. وہ کہہ رہی تھی, میرے پیارے میکی, میرے محسن, کیا اپنی حدیقہ کا چہرہ نہیں دیکھو گے؟ اس کی آواز نہ سننا حماقت ہوتی. میں نے سن لیا. اچھا کیا. اس کی کھوپڑی میں پہنچتے ہی انکشاف ہوا. میں جو سمجھ رہا تھا وہ نہیں تھی اور جو نہیں سمجھ رہا تھا وہ تھی. اس نے گھوم کر اپنی رہنمائی کی. فضا میں اپنی ایک مٹھی بلند کرتے ہوئے کہا, تمہاری حدیقہ میری مٹھی میں ہے. وہ مس گائیڈ تھی اور اس نے سچ مچ مجھے مس گائیڈ کیا تھا. میں نے مس گائیڈ کو دیکھ کر یوں شدید حیرانی ظاہر کی جیسے بکھلا گیا ہوں. اپنی شکست پر بدحواس ہو کر گمسم رہ گیا ہوں. مگر میں اس کے دماغ کو پڑھ کر سب سے پہلے حدیقہ کے متعلق معلوم کر رہا تھا. پتا چلا کہ وہ جس وقت 20 مجاہدین پر مشتمل ایک ٹیم بنا رہی تھی اور اپنے با اعتماد ساتھیوں کو میری پلاننگ سمجھا رہی تھی, اس وقت یوسف نامی غدار ان میں شامل تھا. اس نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے گولڈن ریکٹ کے سربراہ کو اطلاع دی. یہ شام ہی کو پتا چل گیا تھا کہ کرسٹوفر میکی کسی چادر والی کے ساتھ ڈیمور کے علاقے میں ہے. اس اطلاع کے ساتھ ہی گولڈن ریکٹ کا ڈاکٹر ولیم بروک اپنی دستے راست مس گائیڈ کے ساتھ ڈیمور پہنچ گیا تھا. وہ تقریباً 11 بجے وہاں پہنچا. جب حدیقہ آخری بار مجھ سے ملاقات کر کے مجاہدین کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئی تو راستے میں ہی انہیں گھیر لیا گیا تھا. ان کے درمیان زبردست تصادم ہوا. فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا. پھر وہ حدیقہ کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے. بہت سے مجاہدین
مجاہدین ہلاک ہوئے۔ جو بچ گئے تھے انہیں مجبوراً فرار ہونا پڑا۔ ڈاکٹر ولیم بروک نے فوراً ہی اپنے طور پر منصوبہ بنایا کہ مس گائیڈ کو حدیقہ بن کر جانا چاہیے۔ اس نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے سی سرپنٹ سے رابطہ کیا، اسے میرے منصوبے کے مطابق تفصیل سے اطلاع دی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اطلاع دینے والا خود کون ہے۔ اس نے سختی سے تاکید کی تھی کہ کرسٹوفر میکی اور حدیقہ کو جانی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ایک تو وہ مجھے زندہ گرفتار کرنا چاہتا تھا، دوسرے اس کی مس گائیڈ حدیقہ کے روپ میں جا رہی تھی۔ قلعے کے پہرے دار اسے گولی مار سکتے تھے، اسی لیے اس نے پہلے ہی سی سرپنٹ کو سمجھا دیا تھا۔ میں مس گائیڈ کے دماغ سے تمام معلومات ایک ہی وقت میں حاصل نہیں کر رہا تھا، صرف حدیقہ کے متعلق معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے دماغ نے بتایا کہ وہ گولڈن ریکٹ کے ڈاکٹر ولیم بروک کی قید میں ہے۔ اسے کہاں رکھا گیا ہے یہ ڈاکٹر ولیم بروک ہی جانتا ہے۔ مس گائیڈ نے مسکرا کر مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، کب تک تم گمسم ہو کر دیکھتے رہو گے؟ کیا اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا ہے؟ مجھے اس کی بات کا جواب دینا تھا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے یوں تھام لیا جیسے میرا سر چکرا رہا ہو۔ دراصل میں پہلی فرصت میں حدیقہ کے متعلق معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ولیم بروک کے دماغ کو پڑھا، صرف اتنا ہی معلوم کیا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ معلوم ہوا وہ زندہ بھی ہے اور بخیریت بھی۔ پھر میں دماغی طور پر حاضر ہو کر مس گائیڈ کی طرف دیکھتے ہوئے گورنے لگا۔ وہ حیرانی سے بولی، ابھی تو تم حیران ہو رہے تھے، اب گور رہے ہو، کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا، حدیقہ کہاں ہے؟ وہ اپنی ایک انگلی انکار کی صورت میں ہلاتے ہوئے بولی، قیدی کو سوال کرنے کا حق نہیں پہنچتا، ہم تم سے سوال کریں گے اور تم جواب دو گے۔ میں نے شوخی سے مسکراتے ہوئے کہا، جہاں تک تمہارا قیدی بننے کا تعلق ہے تو ہر تسلیم خام ہے جو مزاج یار میں آئے، لیکن سی سرپنٹ کا جہاں تک تعلق ہے وہ بیچارہ مجھے اس زندگی میں کبھی اپنا قیدی نہیں بنا سکے گا۔ سی سرپنٹ کی آواز سپیکر کے ذریعے گرجتی ہوئی آئی، یو نان سینس، زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تمہیں پتا چل جائے کہ قلعے میں قید ہونے والوں کو کتنی اذیت ناک سزائیں دی جاتی ہیں تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ میں جانتا تھا سی سرپنٹ کا پورا خاندان اس قلعے میں آباد ہے، اس کی بیوی، اس کی جوان بیٹی، جوان بیٹا اور چھوٹے بچے قلعے کے ایک حصے میں شاہانہ زندگی گزارتے تھے۔ میں نے کہا، تم مجھے جان سے نہیں مار سکو گے، میں جانتا ہوں گولڈن ریکٹ والوں کو میری ضرورت ہے اور تم بھی مجھ سے فائدے اٹھانے کی کوشش کرو گے۔ رہ گئی اذیت دینے کو باتیں تو یہ حسرت بھی تمہارے دل میں رہ جائے گی، یقین نہ ہو تو حسرت پوری کرنے کی کوشش کرو۔ مس گائیڈ نے سر اٹھا کر کہا، مسٹر سرپنٹ، ایک دوسرے کو جوشیلے انداز میں چیلنج کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ ہم کہہ چکے ہیں میکی کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اس سے اصلیت اگلوا لیں گے۔ اچھی بات ہے، یہ صبح تک تمہاری تحویل میں رہے گا، اگر تم ناکام ہوئی تو ہم اسے بولنا بھی سکھائیں گے۔ مس گائیڈ نے مجھ سے کہا، میرے پیچھے آؤ۔ وہ پلٹ گئی، دروازے کی طرف جانے لگی۔ میں اپنی جگہ کھڑا رہا، وہ دروازے کے پاس پہنچ کر رک گئی، گھوم کر میری طرف دیکھا، پھر پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں عورت کے پیچھے نہیں جاتا، لہذا حکم نہ دو، پیار سے بولو۔ وہ قاتلانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، پیار سے کہہ رہی ہوں، آ جاؤ۔ میں اس کے پیچھے چلتا ہوا ایک بڑے سے ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ اس نے ایک آرام دہ صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ اور میرے سوالوں کا جواب دو۔ میں نے چاروں طرف گھوم کر اس سجے ہوئے کمرے کا جائزہ لیا، پھر باتھ روم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں ذرا ادھر جانا چاہتا ہوں۔ وہ ناگواری سے منہ بنا کر بولی، کوئی چالاکی دکھانا چاہتے ہو؟ یاد رکھو یہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب تمہیں اتنا یقین ہے تو پھر منہ کیوں بنا رہی ہو؟ وہ دوسری طرف منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ میں باتھ روم میں چلا آیا، اندر سے دروازے کو بند کرتے ہی مجاہدین کی خبر لی۔ ساحلی حصے کی طرف ہمارا پلڑا باری تھا، وہاں سی سرپنٹ کے دوسرے مسلح جوان آنے کی جرت نہیں کر رہے تھے۔ جب بھی وہ پیش قدمی کرنا چاہتے مجاہدین کی طرف سے فائرنگ ہونے لگتی تھی۔ ان کے لیے گولہ بارود کی کمی نہیں تھی، جتنے حصوں پر انہوں نے قبضہ جمایا ہوا تھا وہاں ایسی چیزوں کا ذخیرہ تھا۔ میں نے کنٹرول ٹاور کے اس آفیسر کی خبر لی جسے میں زینے پر چڑھتا اور اتارتا رہا تھا۔ اب وہ کنٹرول روم میں تھا، وہاں اس کے علاوہ ایک عورت اور دو مرد تھے، ان کے ساتھ ایک جوان لڑکا تھا۔ وہ کنٹرول روم میں وہاں کی مشینوں کو آپریٹ کرنے، سگنل کو سمجھنے کی ٹریننگ حاصل کر رہا تھا۔ اس آفیسر کے ذریعے میں نے عمر رسیدہ عورت اور مرد کی باتیں سنی اور یہ معلوم ہوا کہ وہ لڑکا سی سرپنٹ کا بڑا بیٹا ہے۔ آفیسر نے کنٹرول روم کے دروازے کو اندر سے بند کر لیا تھا۔ وہ انہیں بتا رہا تھا کہ کرسٹوفر میکی بہت جیداری سے لڑتا ہے، اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، ہمارے مسلح جوانوں نے اسے بے بس کر دیا تھا، اسی کے باوجود
وہ ہم پر بھاری پڑ گیا۔ نوجوان نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کیسے غالب آ گیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے قلعے میں جو مسلح گارڈز ہیں ان میں سے کچھ کرسٹوفر میکی کے آدمی ہیں، کیونکہ جب اسے بے بس کیا گیا تو اپنے ایک مسلح جوان نے دوسرے جوان کو گولی کا نشانہ بنایا، پھر اس نے مجھے بھی شوٹ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ آفیسر کی باتوں کے دوران میں نوجوان کے دماغ کو ٹٹول رہا تھا۔ اس کا نام بونتو جان بلی موریا تھا، لیکن سب اسے بلی کہہ کر پکارتے تھے۔ بلی کو آفیسر کی بات کا یقین نہیں آیا تھا۔ بعد میں ریڈیو آپریٹنگ کے ذریعے اطلاع ملی خفیہ راستوں سے جو بہترین فائٹر کرسٹوفر میکی کو قابو کرنے آ رہے تھے، ان میں سے میکی نے 4 کو ہلاک کر دیا تھا اور 2 بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ بل نے یہ رپورٹ سن کر حیرانی سے کہا، اوہ گاڈ، یہ میکی انسان ہے یا شیطان ہے؟ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ میں نے اس کے متعلق بہت کچھ سن رکھا ہے، لیکن کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ آج اچھا موقع ہے۔ اس نے ریڈیو آپریٹر کرتے ہوئے اپنے باپ سے سی سرپنٹ سے رابطہ قائم کیا، پھر پوچھا، پاپا کیا میکی کو گرفتار کر لیا گیا ہے؟ ہاں بیٹے، وہ ہماری قید میں ہے۔ مس گائیڈ اس سے حقیقت اگلوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاپا میں اسے ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ڈیوٹی کے وقت صرف ڈیوٹی کا خیال رکھو، اسے دیکھنے کا بہت موقع ملے گا۔ وہ ہماری قید میں ہے، یہاں سے نکل کر نہیں جا سکے گا۔ سی سرپنٹ نے بیٹے سے رابطہ ختم کر دیا۔ دوسری طرف سے انٹرکام پر اشارہ موصول ہو رہا تھا۔ اس نے بٹن کو دباتے ہوئے پوچھا، یس۔ دوسری طرف سے کہا گیا، سر ہم کنٹرول ٹاور اور ساحلی گیٹ کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکتے، ہر ممکن کوشش کر چکے ہیں۔ اب تو ایک ہی راستہ ہے کہ کرسٹوفر میکی سے اعلان کرایا جائے، وہی اپنے لوگوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ فی الحال فائرنگ بند رکھو، تھوڑی دیر بعد میکی اعلان کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ میں نے اسے دماغی طور پر مجبور کیا کہ وہ اپنے بیوی بچوں سے رابطہ قائم کرے۔ اس نے یہی کیا۔ چند سیکنڈ کے بعد میں نے مسز سرپنٹ کی آواز سنی، پھر مسز سرپنٹ کے ذریعے اس کے بچوں تک پہنچ گیا۔ 2 بچے بہت چھوٹے تھے اور ایک 14 برس کی لڑکی تھی، اس کا نام لیزا تھا۔ اب میرے ہاتھ میں اتنے اہم مہرے تھے جن کے ذریعے میں سرپنٹ کو تگنی کا ناچ نچا سکتا تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ مس گائیڈ نے پوچھا، اے تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے جواباً پوچھا، باتھ روم میں کیا کرتے ہیں؟ بکواس مت کرو، فوراً باہر آؤ۔ 1 گھنٹے سے پہلے نہیں نکلوں گا، انتظار کرو۔ تم سیدھی طرح نہیں آئے تو دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ تمہیں کس احمق نے میرے ساتھ لگایا ہے؟ تم ایک باتھ روم کا دروازہ نہیں کھلوا سکتی، میری زبان کیا کھلواؤ گی؟ وہ تدبیر سوچنے لگی کس طرح دروازہ کھلوائے۔ میں فوراً ہی ڈاکٹر ولیم بروک کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ حدیقہ کے متعلق معلوم کرنا ضروری تھا کہ وہ اس کی قید میں کس طرح وقت گزار رہی ہے۔ میں براہ راست حدیقہ کے دماغ میں پہنچ نہیں سکتا تھا۔ اس کے گونگے پن اور اس کی پردہ نشینی نے میری ٹیلی پیتھی کو محدود کر دیا تھا۔ پھر یہ خیال بھی ستا رہا تھا کہ وہ قید میں رہ کر اپنی پردہ نشینی اور اپنے گونگے پن کو قائم رکھ سکے گی یا نہیں۔ اپنی قسم کے ٹوٹنے پر اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ بعض عورتیں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ان کے عقیدے یا جذبے کو ٹھیس پہنچے، وہ ایسے وقت جان پر کھیل جاتی ہیں۔ ڈاکٹر ولیم بروک اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا، غصے سے جلا رہا تھا۔ پھر اس نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں اس کے 2 ماتحت کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے گرج کر پوچھا، مجھے وضاحت چاہیے، وہ کیسے فرار ہو گئی؟ وہ حدیقہ کے متعلق اپنے آدمیوں سے سوال کر رہا تھا۔ میں نے اطمینان کی سانس لی، میرے دماغ سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ فرار ہو گئی تھی، ڈاکٹر کے ایک ماتحت نے کہا۔ سر ہم دھوکہ کھا گئے، ہم اس خیال میں رہے کہ ہمارا کوئی پیچھا نہیں کرے گا۔ میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کون ہمارا پیچھا کر رہا تھا؟ جناب وہ 10 تھے جن میں سے یوسف ہمارا آدمی تھا، باقی 9 میں سے 6 کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا۔ 3 فرار ہو گئے تھے، ہم سے یہی چوک ہو گئی، وہ فرار نہیں ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے داڑھتے ہوئے کہا، کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ یہ مجاہدین دیوانے ہیں، سر پھرے ہیں، جب مقابلے پر آتے ہیں تو پیٹھ نہیں دکھاتے؟ یہ سمجھ گیا وہی فرار ہونے والے تمہارا تعاقب کرتے ہوئے حدیقہ تک پہنچ گئے تھے۔ جی ہاں یہی بات ہے۔ اب میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ جاؤ اور اپنے بہترین اور چالاک آدمیوں کو قلعے کے آس پاس ڈیوٹی پر لگاؤ۔ حدیقہ ضرور میکی کے متعلق معلوم کرنے کے لیے ادھر آئے گی، ہو سکتا ہے وہ قلعے میں داخل ہونے کی حماقت کرے۔ ڈاکٹر ولیم بروک صحیح لائن پر سوچ رہا تھا، اگرچہ وہ پوری طرح حدیقہ کی دیوانگی کو نہیں سمجھتا تھا، وہ میری خاطر کس طرح دن رات جاگتی ہے اور میرے ساتھ سائے کی طرح لگی رہتی ہے۔ اسے صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ میکی اور حدیقہ کئی مقامات پر ایک جگہ دیکھے گئے ہیں۔ اس نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ قلعے میں داخل ہونے کی حماقت کرے گی، اور میں بھی اعتراف کر رہا تھا کہ اگر اس نے واقعی یہ حماقت کی تو میری پریشانی
آسانیاں بڑھ جائیں گی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔